15واں باب چوتھی آیت۔ اے خداوند، کون تجھ سے نہ ڈرے گا اور کون تیرے نام کی تمجید نہ کرے گا، کیونکہ صرف تو ہی قدوس ہے اور سب قومیں تیرے سامنے سجدہ کریں گی، کیونکہ تیرے انصاف کے کام ظاہر ہو گئے ہیں۔ ان شہیدوں کے الفاظ کتنے خوبصورت ہیں جب وہ براہ راست اس خدا سے مخاطب ہو کر اس کی تعریف اور ستائش کر رہے ہیں جس کے لیے انہوں نے سب چیزوں کا دکھ سہا۔ وہ خدا سے براہ راست دو سوال کرتے ہیں، اے خداوند، کون تجھ سے نہ ڈرے گا اور کون تیرے نام کی تمجید نہ کرے گا؟ جس دنیا میں سے وہ نکل کر آئے ہیں اس کے بارے میں تو وہ جانتے ہیں کہ موجودہ قومیں نہ خدا سے ڈرتی ہیں اور نہ اس کی تمجید کرتی ہیں، پھر بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا کوئی شخص ہے جو خدا سے نہ ڈرے گا اور اس کے نام کی تمجید نہ کرے گا؟ وہ جانتے ہیں کہ اب مخالف مسیح اور شیطان کی بادشاہت ہے، لیکن یہ بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ جب خداوند مسیح کی بادشاہت شروع ہوگی تو تمام قومیں خدا سے ڈریں گی اور اس کی تمجید کریں گی۔ ایک بھی شخص ایسا نہیں ہوگا جو خدا سے نہ ڈرے گا اور اس کے نام کی تمجید نہ کرے گا۔ ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ ابدی خوشخبری سنانے والے فرشتے نے یہی کہا تھا کہ خدا سے ڈرو اور اس کی تمجید کرو۔ 1000 سالہ بادشاہی میں لوگوں کو خدا سے ڈرنے اور اس کی تمجید کرنے کے لیے کہا جائے گا اور سب لوگ کریں گے۔ یرمیہ نبی خدا سے براہ راست مخاطب ہو کر سوال کرتا ہے، اے قوموں کے بادشاہ، کون ہے جو تجھ سے نہ ڈرے؟ یرمیہ خود ہی جواب دیتا ہے کہ وہ حیوان خصلت اور احمق ہیں جو تجھ سے نہیں ڈرتے، لیکن خدا اپنے بادشاہ کے زمانے میں احمقوں کی حماقت کو دور کرے گا اور حیوان خصلت انسانوں کی درندگی کو دور کرے گا، اور سب لوگ خدا سے ڈریں گے اور اس کے نام کی تمجید کریں گے۔ مخالف مسیح کا نام اور اس کے نام کا عدد پھر دوبارہ نظر نہیں آئے گا۔ ان شہیدوں نے جو 2 سوال کیے ہیں ان کی 3 وجوہات بھی بیان کی گئی ہیں۔ تمام شہید خدا کی اس انوکھی صفت کو گا گا کر اعتراف کرتے تھے کہ صرف تو ہی قدوس ہے۔ خداوند مسیح نے جب اپنے باپ سے دعا کی تو انہیں اے قدوس باپ کہہ کر مخاطب کیا۔ کلام میں خدا کو پاک خدا کہا گیا ہے، اور صرف یہی نہیں کہ خدا پاک ہے بلکہ خدا کے علاوہ اور کوئی پاک نہیں، صرف وہی اپنی ذات میں بالکل پاک اور راست ہے۔ اگرچہ خدا کے فرشتوں کو پاک کہا گیا ہے، ایماندار یعنی اس کا مقدس پاک ہے، لیکن ان کی پاکیزگی اپنی نہیں، وہ خدا میں سے نکلنے کی وجہ سے اس پاکیزگی کے مالک ہیں جو انہیں پاک کرتی ہے۔ خدا کی ذات میں پاکیزگی ہے، وہ پاکیزگی کا منبع ہے۔ شہیدوں کا اپنا تجربہ ہے کہ مخالف مسیح کے زمانہ میں ناپاکی بہت بڑھ جائے گی۔ کون خدا سے نہ ڈرے گا اور کون اس کی تمجید نہ کرے گا جبکہ سب کے سب ناپاک ہیں؟ دوسری وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ سب قومیں آ کر خدا کے سامنے سجدہ کریں گی۔ لکھا ہے، یروشلم سے لڑنے والی قوموں میں سے جو بچ رہیں گے سال بہ سال بادشاہ رب الفاج کو سجدہ کرنے اور عید خیام منانے کو آئیں گے، اور دنیا کے ان تمام قبائل پر جو بادشاہ رب الفاج کے حضور سجدہ کرنے کو یروشلم میں نہ آئیں گے می نہ برسے گا۔ گزشتہ 6000 برسوں میں سب قوموں نے کبھی بھی خدا کے سامنے آ کر سجدہ نہیں کیا، لیکن اب ایک زبردست تبدیلی آنے والی ہے۔ سب قومیں یروشلم میں خدا کو سجدہ کرنے کے لیے آیا کریں گی۔ جب اتنی بڑی تبدیلی ہونے والی ہے اور قومیں اپنے معبود بدلنے والی ہیں تو کون ایسا انسان ہوگا جو خدا سے نہ ڈرے گا اور اس کی تمجید نہ کرے گا؟ یقیناً کوئی نہیں۔ تیسری وجہ لوگوں کے ڈرنے اور خدا کی تمجید کرنے کی یہ ہے کیونکہ تیرے انصاف کے کام ظاہر ہو گئے۔ مکاشفہ کی ساری کتاب خدا کے انصاف کو بیان کرتی ہے۔ شیطان کی حکومت میں خدا نے شیطان کو کچھ وقتی آزادی دی ہوئی تھی اور اس لیے کوئی انصاف نہیں تھا۔ اب وقت پورا ہو جانے پر خدا نے شیطان کی، حیوان اور جھوٹے نبی کی، تمام شیطانی نظام کی اور حیوان کی چھاپ لینے والوں کی عدالت دی ہے۔ اب اس کا انصاف ظاہر ہوا ہے۔ اب لوگوں کو معلوم ہوا ہے کہ انسان کی مملکت میں حق تعالی حکمرانی کرتا ہے۔ دنیا کی تمام سلطنتوں پر خدا کا اختیار ہے۔ جو اختیار شیطان استعمال کرتا ہے وہ خدا کا دیا ہوا ہے۔ یہ اختیار عارضی ہے۔ آخری 7 آفتوں کے نازل ہونے کے بعد شیطان کا اختیار ختم ہو جائے گا۔ شیطان پکڑ کر باندھا جائے گا اور اتھا گڑھے میں ڈال کر 1000 برس کے لیے بند کر دیا جائے گا۔ حیوان اور جھوٹا نبی دونوں زندہ آگ کی جھیل میں ڈالے جائیں گے۔ حیوان کی چھاپ لینے والے زندہ آگ کی جھیل میں ڈالے جائیں گے۔ یہ سب خدا کا انصاف ہے جو جلد ظاہر ہونے والا ہے۔
اور اس لیے کون خدا سے نہ ڈرے گا اور اس کی تمجید نہ کرے گا؟ یقیناً کوئی نہیں۔ لکھا ہے میں نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے، کلام صدق میرے منہ سے نکلا ہے اور وہ ٹلے گا نہیں۔ خداوند فرماتا ہے مجھے اپنی حیات کی قسم ہر ایک گھٹنا میرے آگے جھکے گا اور ہر ایک زبان خدا کا اقرار کرے گی۔ فلپیوں دوسرے باب کی 10 آیت میں لکھا ہے تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہے۔ پھر اس نے مجھ سے کہا اس کتاب کی نبوت کی باتوں کو پوشیدہ نہ رکھ کیونکہ وقت نزدیک ہے۔